الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ایک دفعہ تمام لوگ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی پچھلے ہفتے جہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گئے تھے شام کی تجارت کے لیے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ یہاں سے ہم آگے سلسلہ آج شروع کریں گے۔ یہ اصل میں تو کچھ پچھلے ہفتے کا تھا، وہ رہ گیا تھا، اس کو پورا کریں گے اور پھر آج کے ہفتے کا آگے ہم انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے آگے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ ہم اپنی نیتوں کا دوبارہ استحضار کر لیتے ہیں کہ یہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں۔ اس طرح پہلے شروع میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی نیت کو یہ خالص رکھنا ہے کہ یہ کام ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس سے ہماری توقع یہ ہے کہ ہمیں ثواب حاصل ہوگا اور ہمیں قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ قطعاً بھی اس کا مقصد کسی گروہ یا تنظیم یا کسی شخصیت کی کوئی اشاعت نہیں ہے، نہ ہی اس کا مقصد کوئی کسی مسلک کی ترویج ہے، بلکہ خالصتاً ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک دفعہ دل میں اپنی اس نیت کا دوبارہ استحضار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمیں خالص اسی نیت کے تحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ادھر آ جائیں، یہاں اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہے، بہت سچی کہانی ہے، بہت بابرکت کہانی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک روداد ہے۔ اس کو ہم سنیں گے، بڑی دلچسپ کہانی بھی ہے، بڑی بابرکت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے، میں بھی یہاں سے کوشش کروں گا کہ کچھ اس طرف توجہ دلاتا جاؤں، اور آپ نے خود بھی اس سے ایسے سبق نکالنے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس واقعے سے جو کوئی ایک بیان ہو رہا ہے، اس سے ہماری آج کی عملی زندگی کا کیا تعلق ہے، آج اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنی اس زندگی کو کیسے سنوار سکتے ہیں، کس طرح اس واقعے کو آج ہم اپنی عملی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ کیونکہ پڑھنے کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ ہمارے جو آج کے حالات ہیں، ہمارے جو آج کے واقعات ہیں، ہمیں جو آج پیش آنے والا ہے، جو پیش آیا ہے، جو پیش آئے گا، اس کو ہم نے کس طرح اسے نبرد آزما ہونا ہے، یہ سبق ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے، اور یہ وہ بڑا مقصد ہے کہ سیرت کے سانچے میں ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک ہم اپنی نیت کو خالص کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے اپنی عملی زندگی کے لیے سبق حاصل کریں گے۔ ہم نے ختم کیا تھا کہ حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس وقت جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو حضرت آمنہ امید سے تھی۔ یہاں تک ہم نے بات ختم کی تھی۔ تھوڑا سا اب اس کے بعد آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات آتے ہیں، تھوڑا سا یہاں رکتے ہیں ہم اور ایک دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ صورتحال ہوئی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت مکہ معظمہ کی صورتحال کیا تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ جس طرح مکہ آباد ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آئے تھے، پھر قبائل آئے، 1000 سال تک ایک قبیلے نے حکومت کی، 300 سال تک ایک اور نے کی، پھر درمیان میں بہت سارا عرصہ گزرا، پھر بنو اسماعیل یعنی قریشیوں کے پاس حکومت آئی، اور اس کے پہلے بڑے سربراہ جو تھے وہ قصی تھے، انہوں نے بہت سارے محکمے قائم کیے، کچھ اس طرح کے انتظامات کیے۔ پھر بات چلتی چلتی مطلب اور عبد المطلب پر آئی۔ عبد المطلب نے دوبارہ چاہے زمزم یعنی زمزم کا جو کنواں تھا اس کو دوبارہ کھودا، اور ان کے بیٹے تھے، ان کی انہوں نے منت مانی، اور یہ واقعات ہم نے اب تک بیان کیے۔ اس وقت جو صورتحال تھی عرب کی، وہ عرب یہ تھا کہ یہ جو ملک عرب ہے، اس وقت اس کا نام عرب ہی تھا، اب یہ مختلف ریاستیں ہیں، بہت ساری ملک چھوٹے چھوٹے بن گئے، اصل میں یہ اس وقت ایک ہی ملک تھا۔ تو یہ جو عرب تھا، اس کا صورتحال اس طرح کی تھی کہ یہ درمیان میں آبادی تھی، اور اس کے ارد گرد باقی دنیا کے ساتھ اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، اس کے ارد گرد سارا صحرا تھا، ریگستان تھا، اور یہ ریگستان کے درمیان میں ایک آبادی تھی عرب کی۔
اس کی ایک طرف روم کی بڑی سلطنت تھی، اور روم اس وقت کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، فارس کی تھی جس کو ایران کہتے ہیں، اس طرح حبشہ کی تھی۔ یہ تین بڑی سلطنتیں اس وقت اس کے ارد گرد موجود تھی، لیکن وہ ارد گرد تھی، ایک طرف سمندر تھا اور درمیان میں پھر ریگستان تھا چاروں طرف، اور ریگستان کے اندر یہ آبادی تھی جو عرب کہلاتی تھی۔ یہ صورتحال تھی، گویا کسی بھی بیرونی طاقت کے لیے، خواہ فارس والے ہوں، خواہ روم والے ہوں، خواہ حبشہ والے ہوں، آسانی سے ان کے لیے آنا، مکہ معظمہ پہ آ کے حملہ کرنا یا قبضہ کرنا، یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ لہٰذا اندرونی طور پر یہ لوگ بالکل ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے تھے، بیرونی دنیا کا ان کے اوپر کوئی خاص اثر بھی نہیں تھا، اور شام کے ذریعے یا یمن کے ذریعے بیرونی دنیا سے ان کا کچھ تجارتی رابطہ ضرور تھا۔ یہ اپنا مال شام لے جاتے تھے، شام سے پھر باقی دنیا کو سپلائی ہوتا تھا، یا وہاں سے دنیا کا سامان آتا تھا اور شام کے راستے عرب میں آ جاتا تھا۔ یا دوسری طرف یہ تھا کہ یمن کے راستے بھی ان کی تجارت ہوتی تھی، لیکن براہ راست ان کا تعلق کوئی زیادہ نہیں تھا۔ اصل میں میرا گل بڑا خراب ہے، تھوڑا سا ہو جائے تو یہ آزاد اور ایک حریت پسند لوگ تھے، جو طبعاً بھی آزاد تھے، نہ یہ کسی کے تابع تھے، نہ کوئی باقاعدہ یہاں حکومت تھی۔ یہ جو مکہ کی حکومتوں کا اور انتظام انصرام کا میں نے ذکر کیا، یہ کسی حد تک تھا، لیکن یہ بالکل اس طرح تھا کہ جس طرح ایک قبائلی نظام ہوتا ہے کہ قبیلے کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ایک ملک کی یا وہ صورتحال یہاں نہیں تھی۔ سیاسی صورتحال ان کی اس طرح تھی، جغرافیہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد یہ بات ہے کہ یہ لوگ بہت ساری جاہلانہ رسومات میں پھنسے ہوئے تھے، کوئی تہذیب و تمدن اور جدید دنیا کا ان کو لوگوں کو واسطہ نہیں تھا، توہمات میں یہ پھنسے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بہت بے شمار مورتیاں تھیں، 360 یا 365 اتنے بت خانہ کعبہ میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، ان کی یہ عبادتیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ان کے آگے یہ جا کے قربانیاں کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور اس طرح کی یہ صورتحال تھی۔ اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا۔ یہ بت پرستی خانہ مکہ میں کیسے آئی؟ کیونکہ جنہوں نے مکہ آباد کیا تھا اسماعیل علیہ السلام، وہ تو بت پرست نہیں تھے، استغفر اللہ من ذالک، وہ تو بڑے توحید پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صورتحال تھی، لیکن اس کے بعد میں بت پرستی آئی۔ یہ بھی ایک بت پرستی کی آمد جو ہے بڑا ایک دلچسپ کہانی ہے، زیادہ اس کو لمبا میں نہیں کروں گا، ویسے تو یہ بڑی طویل ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال یہ تھی کہ اصل میں یہ بت پرستی ان کے ہاں ایک دم نہیں آئی، یہ انہوں نے کوئی باقاعدہ منصوبہ بھی نہیں بنایا کہ چلو ہم اب بت پرستی شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو کسی نے بت پرستی کی تبلیغ بھی نہیں کی۔ اصل میں یہ تھا کہ عقیدت جو تھی وہ اتنی بڑی کہ وہ جا کے آگے بت پرستی میں بدل گئی۔ آج ہمیں بھی اس سلسلے میں بڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ عقیدتیں جو ہیں ان کو ہمیشہ دین اور شریعت کے تابع رکھنا چاہیے۔ جب عقیدت نبوی تعلیم سے آگے بڑھ جائے اور وہ بہت زیادہ حدوں کو کراس کر جائے تو پھر وہ شرک میں بدل جاتی ہے، اور بت پرستی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ اولاً تو ان لوگوں کو، عربوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی تعمیر کرتا جو خانہ کعبہ تھا اس سے بے حد محبت تھی۔ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو لے جائے کہ بیت اللہ شریف کی جو ایک کشش ہے وہ ہر دل میں محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پر لے کر جائے۔ آج کے دور میں بھی جب ہم بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح ایک وہاں سے کچھ نکل رہا ہے اور سیدھا میرے دل میں آ رہا ہے، اور میرے دل سے جو کچھ نکل رہا ہے وہاں تک جا رہا ہے۔ کعبہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق آج بھی موجود ہے، اور جن کے سامنے کعبہ تعمیر ہوا ان کی تو ویسے تعلق ہی کچھ اور تھا۔ اب کعبہ سے ان لوگوں کو بے حد محبت تھی، تو یہ آہستہ آہستہ محبت بڑھتی گئی، اور جب محبت اور آگے بڑھی تو اب یہ تھا کہ یہ اس کے ارد گرد کعبہ تو ایک عمارت تھی، چھوٹے موٹے پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تھے ادھر ادھر، ان لوگوں نے تعمیرات وغیرہ پر تو کی نہیں تھی۔ تو یہ ہوتا تھا کہ یہ جب کسی سفر پر جا رہے ہیں، لمبے سفر پر جا رہے ہیں، پرانے زمانے کے سفر بھی جا رہے ہیں، طویل ہوتے تھے، مہینوں پر مشتمل ہوتے تھے، تو یہ کیا کرتے کہ وہ جو ارد گرد پتھر پڑے ہوتے تھے، برکت کے لیے کسی پتھر کو اٹھایا ساتھ رکھ لیا اپنے، کہ ہمیں یہ کعبہ کی نشانی ہمارے پاس رہے گی، ہم شام جا رہے ہیں، یمن جا رہے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوگا، پھر اس کے بعد یہ آگے بڑھتا ہے، اور کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ جو دور تھے، جن کے کعبہ سے گھر دور تھے یا رہائش گاہیں دور تھیں، ریگستان میں تھے، وہ کیا کہ انہوں نے ان پتھروں کو پکا پکا کچھ اٹھا کر لے گئے اور اپنے پاس وہیں پر رکھ لیے، کہ بس برکت کے لیے کہ یہ کعبے کے پتھر ہیں، ہمیں اس سے بڑی نسبت ہے، اور یہ چیزیں۔ اس سے صورتحال آگے بڑھی، اور کچھ جو یہ
लावे वगैरह उबलते थे और इस तरह के पत्थर। तो उनको इन्होंने बस एक चल पड़ी कि ये वो पत्थर है जो आसमान के टूटे हुए सितारे हैं। सितारा परस्त भी जो उस वक्त लोग मौजूद थे जो सितारों की पूजा करते थे, कुछ उन लोगों ने इनको हवा दी। अब इन्होंने उन पत्थरों को भी मुतबरक समझना शुरू कर दिया, वो जो लावों के और इस तरह के टूटे हुए पत्थर थे उनको भी इन्होंने मुतबरक समझना शुरू कर दिया। अगला दर्जा यह है कि कोई भी पत्थर अगर इन्हें गोल अच्छी शक्ल का मिल जाता, उसको भी इन्होंने मुतबरक समझ के रखना शुरू कर दिया। अब देखें, काबे के पत्थरों से बात शुरू हुई, फिर वो जो शाब साकिब और लावे के पत्थर थे उन पर बात आई, फिर अब जो खूबसूरत पत्थर बने बनाए को गोल मटोल उनको मिल जाते उनको रख देते कि ये भी बड़े मुतबरक हैं। अब खैर उनकी भी एक हद थी, उससे आगे तो कितने मिलेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि पत्थरों को जो नहीं भी होते थे उनको बाकायदा तराश के बनाना शुरू कर दिया, खूबसूरत बना के रख ली कि ये जो खूबसूरत बन गए ये भी अल्लाह की तरफ से हैं और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। यहाँ से देखें ना कि अब रफ्ता रफ्ता किस तरह बुत परस्ती उनकी तरफ आ रही है। यहाँ से जब वो आगे बढ़े तो इस दौरान एक उनमें था उमर बिन लोही, ये तिजारत की गर्ज से कहीं गया शाम की तरफ, किसी कबीले के पास से गुज़र हुआ तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर वो कबीले वाले जो हैं यो बाकायदा एक बुत की शक्ल बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है और उसके सामने बैठे और इबादत करें और पूजा करें। इसको ये मंजर बड़ा अच्छा लगा कि हम तो वो जो पत्थर है वो तो अजीब से होते हैं और उनकी कोई शक्ल भी नहीं है, ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। इसने उनसे कहा कि हम उधर मक्का में रहते हैं, मक्का का एक मशहूरी थी और पूरी दुनिया में इन लोगों की एक इज़्ज़त मंजिलत भी थी। तो इसने उनसे कहा कि ये एक मूर्ति अगर आप हमें दे जाएं, हम इतना, मक्का एक बड़ी जगह है वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ भी इसकी इबादत करेंगे। तो उन्होंने इसको एक मूर्ति दे दी। ये वो पहला शख्स था जो बुत लेकर मक्का में आया। यहाँ से मक्का में बाकायदा बुत परस्ती का आगाज़ हो गया। उसने आकर ये मशहूर ये है कि जो जमजम का कुआं है इसके पास एक दरख्त था, दरख्त के नीचे आकर उसको नस्ब कर दिया। अब क्या था कि ये काबा का तवाफ़ करते थे और आते जाते वहाँ उस मूर्ति को भी चूमते थे और उसके आगे बातें करते थे। फिर क्या हुआ कि कोई एक और था, वो गया और दो मूर्तियाँ जिनके नाम असाफ और नायला थे वो लेकर आ गया, उन्होंने काबा के दरवाजे के दाएं और बाएं वहाँ नस्ब कर दिया। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर उनकी शक्ल पे और बुत बनते गए बनते गए बनते गए, हत्ता कि जब फतह मक्का का मौका आया तो 366 बुत वहाँ पर बन चुके थे। फिर हर कबीले का अलग अलग बुत बन गया, हर जो एक इलाका था उसके बुत बन गया और वहाँ उन्होंने जाकर उसकी इबादत करनी शुरू कर दी। ये देखिए कि उनकी जब आगाज़ कहाँ से हुआ, आगाज़ तो काबा के साथ अकीदत से हुआ, लेकिन अकीदत ने जब नबवी तालीम से तजावुज़ किया तो वो फिर बुत परस्ती में बदल गई। लिहाजा अकीदतें जो हैं बड़ी अच्छी होती हैं लेकिन उनको हमेशा दीन और शरीयत के ताबी रखना चाहिए। वहाँ से जब वो आगे बढ़ेंगी तो वो खैर की बजाय वो शर का ज़रिया बन जाती है। यहाँ से ये बुत परस्ती आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस दुनिया में आमद हुई तो उसे 50 या 55 रोज़ पहले एक वाक़या हुआ जिसको वाक़या फ़ील कहते हैं। फ़ील हाथी को कहते हैं अरबी ज़बान में। कुरान मजीद में भी इसका बाकायदा ज़िक्र है, एक सूरह फ़ील के नाम से सूरह है उसमें इसका ज़िक्र है। फ़ील का वाक़या ये है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का वाक़या है। ये था कि काबा यहाँ पर था और दुनिया जहान से लोग आते थे काबा का तवाफ़ करने के लिए, हज करने के लिए आते थे मक्का मुकरमा में। यमन का उस वक़्त एक बड़ा बादशाह, असल में यमन उस वक़्त एक सूबा था हबशा का, हबशा जिसको आज की ज़बान में इथोपिया कहते हैं। ये यमन उस वक़्त एक सूबा था। तो यमन का जो उस वक़्त गवर्नर था उसका नाम था अबरहा। तो उसने उसके इलाके इसी के यहाँ अरब के और मक्का मुअज़्ज़मा के करीबी इलाके में वही था यहाँ पर। तो उसने ये देखा कि सारे दुनिया जहाँ से लोग आते हैं और ये काबा का तवाफ़ करते हैं और मक्का में जाते हैं, जबकि यहाँ करीब तरीन मजबूत हुकूमत हमारी है और यमन में हम हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा ज़रिया बनाया जाए कि लोग वहाँ जाने के बजाय यहाँ आया करें। उसने क्या किया, इसने दुनिया जहान में ये ऐलान करवाया कि अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर एक काबा तामीर करते हैं और आप लोग आएँ वहाँ की बजाय यहाँ का तवाफ़ किया करें। अब इसके पास चूँकि शाही ताकत थी, वसाइल थे, इसने वहाँ पर काबा नाम की एक इमारत तामीर की और उसके ऊपर बड़े ग़िलाफ़ चढ़ाए और बाकी बिल्कुल उसी तरह काबा यहाँ पर तामीर किया। और इस हुकूमत थी तो यहाँ पर इसने लोगों को सहूलतें वगैरह और ज़्यादा दी और ये ऐलान किया कि आप लोग आए यहाँ पर तवाफ़ करें। अब वो काबा अल्लाह का घर था और ये काबा तो एक नहीं था ना, ये तो बस एक मनगढ़ंत किस्म की चीज़ थी। तो कुरैशी जो थे मक्का वाले, मैंने जिस तरह बताया कि उनको काबा से बड़ी मोहब्बत थी
اور بیت اللہ کے مقابلے میں وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ وہاں پر ایک ابرہہ نامی شخص ہے اور وہ اس طرح کی جسارت کر رہا ہے، تو انہوں نے بہت غم اور غصے کا اظہار کیا اور اس کے خلاف جو ہے وہ سوچنے لگے۔ بالآخر یہ ہوا کہ یہ دو واقعات بتائے جاتے ہیں کہ ایک قریشی تھے، وہ کسی یمن میں کسی غرض سے گئے ہوئے تھے تجارت میں کے لیے۔ ایک رات انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے غلاظت کہیں سے اٹھائی اور وہ جو اس کا من گھڑت